چلیں جی، پھر اس تمام صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں امجد خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امجد صاحب، یہ مونسون کا چوتھا سپیل ہے اور ذرا نمبرز کی بات کر لیتے ہیں. ذرا کچھ سٹیٹس ہمیں بتائیے گا کہ اب تک کتنا جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونسون کا جو سپیل ہے تو وہ تقریباً یہ چوتھا سپیل ہے جو ہٹ کر رہا ہے، اور یہ ایک سپیل ختم ہوتا ہے تو دوسرا سپیل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو فور کاسٹ ہوتی ہے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میٹ ڈپارٹمنٹ کی سے جو بھی ہمارے پاس فور کاسٹ آتی ہے تو وہ ایبرپٹلی چینج ہو رہی ہے بار بار. اور ابھی اس وقت میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو ہمارے کے پی میں کافی ڈسٹرکٹس میں بارش ہو رہی ہے، سٹارٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا آپ لوگوں کا کہ بابو سر کا، تو اس میں بھی میں تھوڑا سا وہ آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مونسون سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری ایک پریپیئرڈنیس ہوتی ہے. پریپیئرڈنیس میں کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے جس میں ہم تمام ڈسٹرکٹس کو اس میں شامل کرتے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کو شامل کرتے ہیں، اور جو جیسے بھی ہمارے پاس ولنریبل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر پہلے سے ہی مشینری ڈپلائی کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ اس دن یہ 21 کو یہ واقعہ پیش ہے، 7:30 بجے ہمیں اطلاع آئی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اسی وقت CNW ڈپارٹمنٹ، NHA اور انہوں نے جو ہے نا مشینری ڈپلائی کی ہے. اور اس وقت تقریباً 330 گاڑیاں جو تھی وہ ٹریپ ہوئی تھی، اور الحمدللہ کہ اس کو 2 گھنٹوں کے اندر الٹرنیٹ روٹ بنا کے تو گاڑیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے، اور کوئی قسم کی کیجوالٹی وغیرہ کوئی ایسی رپورٹ ہمیں نہیں آئی. دوسرا، ان کو ہوٹلز وغیرہ میں بھی وہاں پر ارینجمنٹ کروائی گئی ہے، وہاں پر ان کو جو ہے تمام جو فیسلٹیز ہیں. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے ابھی کیونکہ ہمارے لیے سچویشن اس سال کی بات اگر ہم کریں تھوڑی سی اس تناظر میں نہیں ہے. آپ نے بھی خود کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا. جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں ژالہ باری کے فیکٹر بھی ہوتا ہے، ڈفرینٹ فیکٹر ہوتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی چھوٹے ایریا کو، بہت ہی کم رقبے کے ایریا کو وہ بہت ساری بارش جو ہے ایک دم سے برس جاتی ہے. سو اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی ایسا لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ فی الحال آپ ان علاقوں کا رخ نہ کریں، کیونکہ بڑی تعداد میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو جانی نقصان سامنے آ رہا ہے وہ سیاحوں کا ہے، سیاح زیادہ تر جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں. تو کیا کوئی ایڈوائزری ہے لوگوں کے لیے جو بتائے کہ جی یہ سیزن نہیں ہے، آپ اس سیزن ٹریول نہ کریں؟ ایسے تو سچ اگر دیکھا جائے نا تو ٹورسٹ کو تو ہم جب ایڈوائزری جاری کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں ٹورسٹ کو کہ آپ جس طرح بھی جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر ہمارے جو ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جیسے کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو وہاں پر ان کے اپنی باقاعدہ فورس بھی ہے، وہاں پر ان کی ہیلپ لائن بھی ہے، وہاں پر ان کے آفیسز ہیں. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جس طرف بھی جائیں تو پہلے ان سے گائیڈنس لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی یہ تو عام حالات کی بات ہے نا، لیکن جب مانسون کا سیزن ہے اور اس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں تو کیا کچھ ڈفرینٹ لوگوں کو ایڈوائزری ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی وہ اس میں جو ہم ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو تو ان کو تمام ہمارے SOPs ہے وہ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ ٹورسٹ کو آپ نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے. اب دیکھیں ٹورسٹ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ جدھر بھی آپ جائیں تو وہاں پر اس سے پہلے وہاں کا ویدر کنڈیشن ضرور پتہ کروائیں. اب اس وقت جو ہے بابو سر سے آگے جا کے کافی جگہ پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے KKH پہ بھی کافی جگہ پہ جو GB کا ایریا ہے وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارا بابو سر سے لے کے کاغان اور ایون کے مانسیرا تک جو ہے روڈ مکمل کلیئر ہے. اچھا، ویسے امجد صاحب تو اس وقت جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اب فور کاسٹ کیا ہے، کیا پریڈکشنز ہیں، مزید لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے؟ جی
ایسا ہے کہ ابھی جو ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس میں مختلف ایریاز کا بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے، بارش کی جو انٹینسٹی ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ تو اس ایریاز میں ہم نے پہلے سے ہی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جدھر بھی بے شک آپ جو ہے جدھر بھی جائیں تو ایک تو جو دریا کے کنارے ہیں وہاں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، اور دوسری بات ہے کہ جس جگہ پہ ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے تو وہاں پر جو ہمارے آفیسز ہیں، اور ایون کہ میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہیلپ لائن ہے 1700۔ آپ کوئی پلان بنانے سے پہلے ہمیں کال کر لیا کریں، یہاں سے ہم آپ کو بتا دیا کریں کہ آپ اس طرف جائیں یا اس طرف مت جائیں، تو ہم آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز جی کنٹینیو کیجیے۔ ایک اور چیز میں آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس مرتبہ جو بارشوں کا جو اسپیل ہے تو کافی انٹینسیو ہے، اس میں ابھی تک تقریباً 28% رات تک ہم نے جو کیلکولیشن کیے تو 28% ہماری بارشیں جو ہے عام روٹین سے نارمل سے زیادہ ہوئی ہے کے پی میں صرف۔ اچھا، میں آپ سے یہی پوائنٹ پر بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ جنوری، فیب اور مارچ میں یہ باقاعدہ محکمہ موسمیات کی طرف سے کہا الرٹ جاری کیا گیا تھا خشک سالی کا، تو خشک سالی کے بعد اب یہ والا ویدر ہو جانا، تو پریڈکشنز ظاہر ہم جانتے ہیں ایکوریٹ 100% تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی واٹ وینٹ رانگ، اس کو ٹھیک سے پریڈکٹ کیوں نہیں کیا گیا کہ کس طرح کی بارشیں ہو سکتی ہیں؟ کلائمیٹ چینج سے ہم کس حد تک متاثر ہیں؟ جی، ہمارے پاس جو آؤٹ لک آئی تھی تو آؤٹ لک میں یہ تھا کہ ناردرن ایریاز میں جو ہے اس میں بارشیں جو ہماری ہوتی ہے نارمل کا مطلب یہ ہوتا ہے لاسٹ 30 ایئرس کے جو ایوریج ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی سلائٹلی کم ہوں گی، اور سینٹرل اور صدرن جو ہمارا ایریا ہے اس میں بارشیں زیادہ ہوں گی۔ تو خیر یہ ڈراٹ وغیرہ کی اس قسم کی تو ہمیں کوئی وہ فور کاسٹ نہیں آئی، اور یہ فور کاسٹ ہمیں آتی ہے مئی میں ہمیں ایشو ہوتی ہے میٹ ڈپارٹمنٹ سے۔ ابھی تو این ڈی ایم اے میں بھی کافی بڑا انہوں نے اپنا ایک سسٹم لگایا ہے جس سے کہ وہ بھی اپنی فور کاسٹ جو ہے ہمارے ساتھ ریگولر بیسس پہ شیئر کرتی ہے۔ اور آج کل جو مونسون جتنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اسی طرح ہماری اور جو این ڈی ایم میں ہو گئی ہے تو ان کی ڈیلی بیسس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں مختلف جو ان کے فور کاسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر ہوتے ہیں، اور ہم اسی کو بیس بنا کے ڈسٹرکٹس کو اسی وقت بھجوا دیتے ہیں کہ پریکاشنری میئر اس کے مطابق لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ امجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ ایک جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کلاؤڈ برسٹنگ، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ جب جو گرم ہوا ہے، اب ظاہر ہے جتنی زیادہ ٹیمپریچر آپ کا اوپر جا رہا ہے تو ہوا بھی اس طریقے سے گرم ہے۔ ہوا جو گرم ہوتی ہے وہ جو رین ڈراپس ہوتے ہیں اس کو بلاک کر دیتی ہے، جب وہ کافی دیر بلاک رہتے ہیں تو پھر وہ ایک پورا کلاؤڈ بن جاتا ہے، اور وہ جب ایکومولیشن ساری شروع ہو جاتی ہے پانی کی، اور ایک دم سے جب وہ گرتا ہے زمین پہ تو اس طریقے سے دھواں دھار، جیسے آپ موسلا دھار بارش کہتے ہیں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو بارش فار انسٹنس 2 گھنٹے کے ٹائم سپین میں کوئی 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہونی ہوتی ہے، وہ بارش ہو جاتی ہے 10 منٹ کے اندر، ایک 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر، اور اس لیے پھر وہ ہیوی رین فال ہو جاتی ہے۔ 200 ملی میٹر سے زیادہ، اس سے زیادہ بارش ایک دم سے ہو جانا 10 منٹ میں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دم سے پھر وہ طغیانی آتی ہے، اور جو ندی نالے سڑکیں، وہ اب ہم تو سڑکیں بڑے بڑے پل ہم بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ فیکٹر ہے۔ اب پریڈکشن جو کر رہے ہیں ہمارے محکمہ موسمیات والے تو ان کو بھی ذرا تھوڑے سے کہتے ہیں نا ان ساری چیزوں کو فیکٹر کو دیکھنا ہوگا کہ اب پاکستان میں پیٹرن کیا بن رہا ہے، ساؤتھ ایشیا میں پیٹرن کیا بن رہا ہے ویدر کا، اور خاص طور پہ جو مانسون کا سیزن ہے اس میں اب نارمل بارش نہیں ایکسپیکٹ کریں، اب اسی طریقے کی بارشیں ہو سکتی ہیں۔